الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ويا مدبر الليل والنهار ويا مخبر الحول والأحوال أقبل حالنا إلى أحسن الحال. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلوات الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي حتى يرد علي الحوض. صلى الله عليه وسلم. ایک مرتبہ تمام اجلاس پھر گزارش ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اور جو آگے آنے والے جگہ پر کہیں لوگ سارے ایک بندہ خدا کے سارے سلام کے لیے فاتحہ کی اپیل کی گئی. اس میں ضرور رسول صاحب اور اسی طرح شہدائے پاک جناب کے لیے گزارش ہے کہ سب مل کے سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم وسع هذا السوء نعوذ بالمنون المغفور واغفر لهم واحشرهم مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اسی طرح گزارش ہے کہ ہمارے محترم آئی جی ہیں اسلام آباد کے سید ناصر رضوی، ان کی والدہ شدید ذلیل ہیں، اسپتال میں ہیں، ان کی صحت کاملہ کے لیے بھی 5 مرتبہ ہم مجیب کے دعا کیجیے. خالق کائنات صدیقہ کبریٰ کے صدقے میں شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم بارك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين اشف مرضى المؤمنين مريضة خاصة شفاء كاملا عاجلا من كل داء وارزقنا صحة كاملة عاجلة وارزقنا شفاعة محمد وأهل بيته الطاهرين ومحمد عليه السلام. رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف یہ فرمان آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، جو تقریباً ہر شیعہ جانتا ہے، لیکن ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین قرآن بھی فرما رہا ہے کہ بار بار یاد دہانی کراؤ، کیونکہ بار بار کی یاد دہانی صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے. خالق کائنات نے آیت تطہیر نازل فرمائی اور رسول اللہ نے اپنی عطرت اور اہل بیت کا مقام عطا فرمایا. وہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوا جہاں رسول اللہ نے بھی اہل بیت کا تعارف کروایا. قرآن میں آیت تطہیر میں خالق نے اہل بیت رسول کا تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ رجس ان سے دور ہے اور یہ پاک و پاکیزہ ہیں جیسا پاک و پاکیزہ ہونے کا حق ہے. یعنی اہل بیت کا تعارف کروا دیا. اب یہ طہارت جو تکرار کے ساتھ آئی ہے طاہرکم تطہیرا، تو اس میں طہارت کی جتنی قسمیں ہیں اور نجاست کی جتنی قسمیں ہیں دونوں کی طرف رجحان جاتا ہے. دنیا میں جتنی رجس کی، نجاست کی، گندگی کی، غلاظت کی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ہمارے علم میں ہوں نہ ہو، خالق فرماتا ہے وہ ساری کی ساری نجاستیں میں نے اہل بیت نبی سے دور کر دی ہیں اور ان کو اس طرح پاک کر دیا ہے جس طرح پاک ہونے کا حق ہے.
اور وہ طہارت کاملہ کا کیا مقام و رتبہ ہے شاید وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ خالق نے کلی طور پر بتا دیا کہ دنیا میں جتنا بھی طہارت کی قسمیں ممکن ہیں وہ اہل بیت سے دور اہل بیت میں پائی جاتی ہے۔ تو عزیز گرامی، میں ان تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس حدیث کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم، تمہارے درمیان الثقلین، دو انتہائی قیمتی وزنی چیزیں، ایک تو ان میں سے قرآن کریم ہے کتاب اللہ، اور دوسرا میری عطرت اہل بیت۔ یہ لفظ مکرر آیا ہے، عطرت بھی آیا ہے، اہل بیت بھی آیا ہے۔ دونوں الفاظ کو استعمال کر کے مسلمانوں کے اس مغالطے کو دور کر دیا ہے کہ کل یہ نہ کہتے رہنا کہ اہل بیت کون ہے اور عطرت کون ہے۔ دونوں کو بیان کر کے شک و شبہ کو دور کر دیا کہ اہل بیت جو ہے وہی عطرت ہے، اور جو عطرت مصطفیٰ ہے وہی اہل بیت نبوت ہے۔ اور اسی اہل بیت نبوت پر جب تک درود نہ پڑھا جائے، جب تک ان سے محبت نہ رکھی جائے، ان کے ساتھ ولا نہ رکھی جائے، انسان مسلمان نہیں بنتا، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں عطرت اہل بیت اور کتاب اللہ، بعض نے یہاں پر سنت ہی کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر سنت ہی مراد دیا جائے تو پھر سنت کی تعریف جو ہمارے ساتھی اہل سنت کہلاتے ہیں، ان کے نزدیک قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول جو ہے وہ سنت ہے۔ یعنی رسول فرما دے وہ سنت، رسول کوئی کام کر دے وہ سنت، رسول اللہ کے سامنے کوئی کام کرے اور منع نہ فرمائے وہ سنت۔ اب عمل کی طرف آئیں تو جناب بطور تشریف لاتی ہے، دربار رسالت میں رسول کھڑے ہو جاتے ہیں جی، تو گویا کہ بطور کے احترام میں کھڑا ہونا سنت رسول ہے جی، اور سنت رسول پر عمل کرنا واجب ہے۔ کہ سنت کا انداز ایسا انداز ہے کہ آگے بڑھ کے پیشانی پہ بوسہ بھی دیتے ہیں یا سر پہ بوسہ دیتے ہیں، اور پھر اپنی مسند پر بٹھا دیتے ہیں، اور خود اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جب تک فاطمہ بیٹھی رہتی ہے۔ اصل جاری کیا جی، یہ تو عمل ہو گیا سنت رسول کا، یعنی عمل رسول جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل رسول سنت ہے۔ لیکن سنت کی یہ تعریف کرنے والے جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اور اسی رسول کی بیٹی جو اپنے بابا کے دربار میں جاتی تھی، بابا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، سر پہ بوسہ دیتے تھے، اپنی مسند پر بٹھاتے تھے، خود اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک فاطمہ کھڑی رہتی تھی۔ اور اگر یہ تصور کر لو کہ فاطمہ کھڑی ہیں، رسول کھڑے ہیں، رسول نے اپنی مسجد خالی کر دی، بطول کو بٹھا دیا، بطول بیٹھی ہیں، رسول کھڑے ہیں، رسول ہیں تمام انبیاء کے سردار۔ تو کیا رسول اگر محفل انبیاء سجی ہوئی ہو اور اس میں وہ تشریف لائیں تو کیا تمام انبیاء رسول کے احترام میں کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جی؟ تو جو رسول بطول کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا سارے کے سارے رسول، نبی، پیغمبر اس رسول کے لیے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ رسول بطول کے لیے کھڑا ہے جی؟ اور
اور پھر اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جب تک رسول اللہ بیٹھ نہیں جاتے، اور پھر جب رسول کھڑے ہوئے ہوں گے تو ہر نبی کی امت بھی کھڑی ہو رہی ہوگی جی۔ امت جو ہے وہ بھی اپنے رسول کے ہوٹوں میں نہیں بیٹھے گی، ان کا رسول تو کھڑا ہے اور وہ بیٹھ جائے۔ تو میرے بھائیوں ذرا اس سنت کو ہی اپنا لو، اسی سنت کو دیکھ کے پکے سنی بن جاؤ کہ رسول صرف کھڑے نہیں ہوتے بطول کو آتے ہوئے دیکھ کر اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول کھڑے ہوتے ہیں تو تمام انبیاء کھڑے ہوتے ہیں، تمام انبیاء کھڑے ہوتے ہیں، تمام امتیں کھڑی ہوتی ہیں، تمام فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جس بطول کی یہ پوری کائنات کھڑی ہو جائے اس کی عظمت کا تم کیا مقابلہ کر سکو گے؟ صلوات پڑھیے۔ اس بطول کی عظمت کا مقابلہ جس کی اتنا احترام کہ تو پہلے رسول ہے۔ اگر آئیں دوسری چیز کے قول رسول تو رسول فرماتے ہیں فاطمہ میرا حصہ ہے جی۔ کل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے سارے حصے موجود نہ ہو جی۔ کل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے سارے حصے موجود نہ ہو۔ جب ایک حصہ متحرک ہوتا ہے تو پورا حصہ متحرک ہو جاتا ہے۔ تو وہ حصہ ہے وہ صرف جسم رسالت کا حصہ نہیں، پھر خالق نے جو منصب اور مقام رسول کو عطا کیے فاطمہ اس میں بھی حصے دار ہے۔ بے شک نبی نہیں ہے لیکن منصب نبوت کی ذمہ داریاں مسند رسالت پر بیٹھ کے اپنے باپا کی عدم موجودگی میں پوری کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ صرف بدن کا حصہ نہیں ہے بلکہ منصب کا بھی حصہ ہے۔ تو اسی طرح باقی ہستیاں ہیں۔ اور پھر شہادت کا رسول کہہ دے، اسی حدیث کے ساتھ میں بھی آپ بیٹے سے سن رہے تھے انہم منی و انا منہم، پہلے تو الگ الگ بتایا نا جی، کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور یہاں حدیث کے ساتھ میں فرمایا انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ تو وہ سارے کے سارے رسول اللہ سے ہو، رسول ان سے ہو۔ اسی لیے اس حدیث میں جب سارے چادر کے نیچے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر یہ لفظ نہیں فرمایا بی بی نے فلما اجتمعنا کہ جب ہم سارے اکٹھے ہو گئے، بلکہ فرمایا فلما اکتملنا جب ہم سب کامل ہو گئے۔ وہ پہلے پانچ ایک نور تھا، پھر وہ 5 حصوں میں تقسیم ہوا، فرشتے پانچوں کو الگ الگ دیکھتے رہے۔ جو ہی یہ پانچوں اکٹھے ہوئے روز در زہرا پہ آنے والا جبرائیل پوچھنے پر موجود ہو جاتا ہے پروردگار یہ کون ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو پھر بھی فاطمہ سے تعارف کرایا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ اہل بیت نبوت انہیں کہتے ہیں جو فاطمہ کے رشتہ دار ہوں گے۔ اگر رسول کے رشتہ دار گنے جاتے تو بہت سے میدان میں آ جاتے۔ اہل بیت کا اگر تعارف کرنا ہو تو فاطمہ کے رشتہ داروں کو ڈھونڈو، جو فاطمہ کا رشتہ دار ہوگا اسی کا تعلق اہل بیت سے بھی ہوگا، اطاعت مصطفیٰ پہ بھی ہوگا۔ سلام پڑھ لیجیے بلند آواز سے۔ اور تیسری چیز ہے کہ کوئی کام کر رہا ہو رسول منع نہ فرمائے، کوئی کام کر رہا ہو اور رسول منع نہ فرمائے، وہ بھی سنت ہے۔ اسی حدیث کے ساتھ آگے چلتے ہیں، جب یہ پانچوں کے پانچوں چادر کے نیچے آ جاتے ہیں، ام المومنین ام سلمہ حاضر ہو کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کیا میں داخل ہو جاؤں؟ یہ داخل ہونے کی جو خواہش تھی اس کا اظہار تو کر دیا نا، ایک عمل ہو گیا نا کہ داخل ہو جاؤں۔ تو جواب کیا ملا؟ انت علی الخیر، تو نیک ہے،
متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اتنا تیرا مقام نہیں ہے کہ تو چادر کے اندر داخل ہو سکے۔ تو پھر بھائیوں، جب ام سلمہ جیسی ام المؤمنین اس کو اس چادر کے نیچے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا یہ زوجہ رسول نہیں تھی؟ اس زوجہ رسول کو رسول داخل نہیں ہونے دے رہے، کہتے ایک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور خوبی کی مالک کو لے کر اس رتبے تک نہیں پہنچی کہ چادر کے نیچے آ جاؤ، تم ساری ازواج کو اہل بیت میں کیسے شامل کر سکتے ہو؟ اور یہی وجہ بنی کہ جب دین میں مداخلت شروع ہوئی تو ازواج کو داخل کر لیا، ازواج تک پھر محدود نہ رہا، اصحاب کو بھی داخل کر لیا۔ جی اصحاب تک معاملہ مکمل نہ ہوا، ہمارے اہل حدیث کو اس کہتے ہم بھی آل میں شامل ہیں، جی تو ساری دنیا آل میں شامل ہو گئی، پھر وہ مقام عظمت کہاں گیا، وہ رتبہ خاص کہاں گیا، وہ سنت نبوی کہاں گئی؟ تو میرے بھائیوں، افسوس کے تاریخ اوراق جو ہیں ان میں ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جہاں مقام اہل بیت کو گھٹانے کے لیے بڑی گھناؤنی سازشیں کی گئی، لیکن یہ اہل بیت نبوت کا دروازہ ہے جس نے ہمیشہ ان تاریخیوں کو روشنی میں بدلا۔ اب آئیے تشیع کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک سنت کیا ہے؟ فرمایا قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، 14 معصومین میں سے کوئی عمل کر دے وہ سنت ہے، 14 میں سے کوئی کلمہ حکم دے دے وہ سنت ہے، اور 14 کسی کو کوئی کام کرتا دیکھیں اور منع نہ فرمائیں وہ سنت ہے۔ تو بولا کہ یہ 14 کے 14 کا قول، فعل، تقریر یہ سنت ہے، مگر صرف رسول کے قول و فعل کو اتنا پھیلا دیا گیا اور یہاں 14 کو اتنا سکیڑ دیا گیا کہ خود ان کو اہل بیت میں ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اس سے بڑھ کر اور لوگ سے اہل بیت نبوت کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تمہارے کہنے سے تو وہ مقام طہارت کسی کو نہیں مل سکتا ہے۔ جی یہ بات کہنے والی نہیں ہے، لیکن ہمارے بھائی بخاری شریف میں جب فقہی طہارت کے مسائل بتاتے ہیں تو ہم عائشہ کے بہت سے ایسے اقوال کو نقل کرتے ہیں جس کو وہ تصور دیتے ہیں کہ ازدواجی زندگی کی نجاست جو ہے اس کو یہ کر دیا جائے تو وہ کر دیا جائے، اس کا مطلب خود تسلیم کر رہے ہیں جی کہ ان میں یہ نجاست پائی جاتی ہے، اور خدا فرماتا ہے اہل بیت سے رزق دور ہے، جی تو جن سے رزق دور ہوتا ہے ان کے لیے مسجد نبوی کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور جن کے یہاں رزق پہنچتا ہے ان کے لیے مسجد نبوی کے دروازے اس حالت میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری! تو میرے بھائیو، رسول اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور عطرت، دونوں لفظ لے آئے، عطرت اور اہل بیت، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہ 2، بلکہ فرمایا ایک قرآن ہے جو سجل اکبر ہے، اہل بیت ہے جو سجل اصغر ہے۔ قرآن کا مقام پھر بھی ان سے بلند ہے، قرآن کے بعد ان کا مقام ہے، لیکن قرآن ہے کیا؟ قرآن 2 طرح سے نازل ہوتا رہا، پہلے یہ عمل کرتے تھے، ان کا عمل قرآن بن کے نازل ہوتا تھا، ادھر قرآن نازل ہوتا تھا، یہ عمل کر کے دکھاتے تھے، تو گویا کہ ان کے قول و فعل کا دوسرا نام قرآن کریم ہے۔ روٹیاں پہلے دی، آیت سورت بعد میں نازل ہوئی، انگوٹھی پہلے دی، آیت ولایت بعد میں نازل ہوئی، تو عزیزاً گرامی ان کا عمل جو ہے وہ قرآن بن کے نازل ہوتا رہا، تو جن کا عمل و کردار قرآن ہو وہ نازل قرآن نہیں تو اور کیا ہے؟
لیکن مسلمانوں تم نے لاتے کہ قرآن کو تو جھٹلا دیا، ثابت قرآن کو بھی جھٹلا دیا، ثابت قرآن تو چپ ہو گیا کیونکہ اس میں بولنے کی وہ صلاحیت نہیں تھی۔ لیکن تم نے سوچا جس طرح یہ قرآن ثابت جو ہے یہ چپ ہو گیا کہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس کے مطابق یہ سمجھا جائے کہ زہرا اپنے حق کی وارث ہے، جبکہ ناطق کے قرآن نے اسی دربار میں انہی آیتوں کو زبان دے کے پڑھ پڑھ کے بتایا کہ یہ آیت کی بتا رہی ہے کہ فلاں نبی کا بیٹا اپنے باپ کا وارث تھا، فلاں نبی کا بیٹا اپنے باپ کا وارث تھا۔ تو جب سابقہ انبیاء کے بیٹے اپنے آباء و اجداد کے وارث بن سکتے ہیں تو کیا تم پر کوئی سپیشل آیت نازل ہوئی ہے کہ جس کی روشنی میں تم کہے کہ میں فاطمہ اپنے بابا کے حق میراث کی وارث نہ بن سکوں؟ اور پھر مدعی وہی ہے، گواہ بھی وہی ہے، اور اسے کہنا آگے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بس آ کر ہم معاہدہ کھا جاتے ہیں۔ بی بی کا حق دو قسم کا تھا، ایک فلک تھا، ایک کتاب میراث تھا۔ فلک وہ مال تھا جو جنگ خیبر کی فتح کے بعد یہودیوں نے خود رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اور قرآن یہ کہتا ہے یہ مال فے، اس بستی کا نام فلک تھا، ویسے مال فے تھا، یعنی وہ مال جو بغیر جب کوئی جدل کے رسول اللہ کو مل جائے وہ رسول اللہ کا حق ہوتا ہے، اور باقی سپاہیوں کا، فوجیوں کا، اصحابیوں کا حق نہیں ہوتا۔ یہ فلک صرف فاطمہ کے بابا کا تھا، اسی لیے 24 رجب کو یہ فلک کو ملا، اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیا تھا۔ اور ہبہ کے احکام یہ موجود ہیں کہ میں یہ ٹیلی فون ہبہ کرتا ہوں کسی فرد کو اور اسے دے دیتا ہوں، اس کی ملکیت پہ چلا جاتا ہے تو پھر یہ واپس نہیں آ سکتا، یہ اسی کی ملکیت بن جاتا ہے۔ میں پھر لاکھ دعوے کرتا رہوں کہ میں نے یہ کیا، میں نے ان کو ہبہ کیا، میں نے ہبہ کیا، وہ ہو چکا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، اور نہ ہی کوئی اس میں حصے دار بن سکتا ہے۔ لیکن میراث وہ مال ہوتا ہے جو مرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے، اور اس میں اگر وصیت کر دی گئی ہے تو پہلے وصیت پہ عمل کیا جائے گا، جو مال بچے گا اس سے پہلے جو مال بعد ادا کرائے جائیں گے، اور پھر جو بچے گا وہ رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ تو فتح کو انہوں نے ویسے ہی چھین لیا اور میراث کو ویسے لوٹ لیا۔ اس لیے بی بی کو جب سلام کرتے ہیں نا جناب شیخ توسی علیہ الرحمہ، تو المغصوبۃ حقها جہرا، کہ وہ بی بی جسے دل دہارے لوٹ دیا گیا، جس کو اس سے حق سے دل دہارے معلوم کر دیا گیا، بل مخفیت قبر، لیکن جب دفن کی باری آئی تو رات کی تاریکی میں دفن کیا، بل مخفیت قبر، پھر قبر کو بھی پوشیدہ کر دیا گیا۔ تو ایسا ایرانی رسول نے ضمانت دی ہے، دو چیزیں چھوڑ کے داؤ، ایک قرآن، ایک عطرت اور اہل بیت۔ آگے گارنٹی دے رہے ہیں، ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے، قرآن کے ساتھ بھی، اہل بیت کے ساتھ بھی، میں رسول ضمانت دیتا ہوں لن تزلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ضمانت دینے والے رسول اللہ ہوں۔ تو انسان اگر ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن لے کے زندگی گزار رہا ہو تو رسول کی ضمانت ہو کہ تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کو چھوڑ دو گے صرف اہل بیت کو لو گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن کو بغیر اہل بیت کے لوگ گے تو مرضی کے ترجمے کرو گے، جی پھر مرضی کے اس سے حکم جاری کرو گے، جیسے چاہو گے اس کو موڑتے جاؤ گے۔ لیکن جب اس کے ساتھ اہل بیت جو راسخون فی العلم ہے، جو
جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قرآن نازل ہوا، کون سی آیت، کون سی سورت، کہاں شہر میں نازل ہوئی، صحرا میں نازل ہوئی، دریا میں نازل ہوئی، علی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس کس کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جی تو راسخون فی العلم جب ساتھ موجود ہوں گے پھر کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اس کا غلط ترجمہ کرے۔ اور اس لیے یاد رکھو، شیعہ مفسرین کی تفاسیر اٹھا کے دیکھو گے نا تو پہلا جو نظریہ ہوگا وہ اہل بیت نبوت میں سے 12 معصومین میں سے کسی کا قول ہوگا کہ فلاں معصوم نے یہ فرمایا اس آیت مجیدہ کے بارے میں۔ اور یہاں تک کہہ دیا اگر تم نے اپنی مرضی سے ایک آیت کا ترجمہ کیا اور اتفاقاً وہ ترجمہ اس ترجمے کے برابر ہو گیا، تفسیر اسی تفسیر کے بالکل برابر ہوگی جو رسول اللہ نے کی تھی، فرماتے پھر بھی جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ تمہارا ارادہ اپنی من پسند تفسیر کرنا تھا، رسول اللہ کا فرمان بیان کرنا نہیں۔ تو لذا ایک ہاتھ میں قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو اہل بیت نبوت اور اہل بیت کو جاننا چاہتے ہو تو پھر قرآن کو سمجھو، وہ ان کا قصیدہ بنتی ہے۔ ایک ضمانت تو یہ دی کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسری ضمانت یہ دی لن تزلوا بعدی۔ اچھا پھر وقت بھی بتا دیں کہ یہ صرف کوئی عارضی بات نہیں ہے۔ حتیٰ یرد علی الحوض، رسول اس وقت تک کی ضمانت دیتے ہیں کہ تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں میرے اہل بیت کا دامن ہو تو حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے آئیں گے، جیسے یہ دونوں اکٹھے آئیں گے تم بھی گمراہ نہیں ہوگے اور تم بھی اس حوض کوثر پہ پہنچو گے۔ جب کوثر پہ پہنچو گے تو کوثر پلانے کے لیے کوثر کا مالک کون ہے، پلانے والا کون ہے؟ اسی حدیث کے ساتھ میں آپ نے پڑھا یا صاحب حوضی حسن تو میرے حوض کوثر کا مالک ہے، حسین شافع امتی میری امت کی شفاعت کرنے والا ہے، ایک بھائی شفاعت کرے گا دوسرا کوثر پہ لا کر جائے گا۔ صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز۔ تو یہ ہستیاں مالک ہے اس کوثر کی، علی کوثر کے مالک اور پلانے والا، فاطمہ حسن حسین رسول اللہ۔ دوسری ضمانت بھی تھی، اور پھر فرمان نہیں یفترقا، یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور بولے ذرا، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ یہ کو راستے میں نہیں چھوڑا جا رہا۔ حتیٰ یرد علی الحوض، حوض کوثر تک پہنچتے پہنچتے بھی دنیا لاکھوں کوشش کر لے کہ ان میں جدائی ڈال لے، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ اور لوگوں نے کوشش کر کے دیکھ کئی طریقے سے کوشش کی، کئی حوالوں سے کوشش کی۔ انہوں نے سوچا تھا ان کے سر تک سے جدا کر دو یہ دونوں جدا ہو جائے گی۔ بیعت مانگی تھی کہ سر جھکا دیں، سر تو نہ جھکا سکے، بیعت تو نہ لے سکے، لیکن وہ سر بھی بلندی پہ رہا ہو کے نیزہ پہ جھکا نہیں، پھر بھی نیزوں پہ بلند ہو گئے سر، جھکے نہیں۔ اگر کوئی ایک سر جھکا ہے تو وہ بھی ان کے سامنے نہیں، اس صرف اس عشق، اس عقیدت کی وجہ سے کہ اگر میرا کٹا ہوا سر ہو کے نیزے پہ بلند ہوگا تو عباس تیری نگاہیں رسول زادیوں کے سروں پہ پڑے گی، اس لیے کربلا سے لے کر شام تک سارے سر ناپے نیزہ پہ رہے۔ اگر کوئی سر ملعون کے گھوڑے کی گردن میں لٹکا رہا تو وہ عباس ابن علی کا سر تھا۔ آزاد اور موڑ کی نیزہ پہ سر سوار کر لیے۔
کتنی منزلیں ہیں یہ چارٹ اویزہ ہے، اس کو آرام سے پڑھ لینا، ضرور پڑھنا کہ کن کن منزلوں سے اس لوٹے ہوئے قافلے کو قیدی بنا کے گزارا. کہاں کربلا، کہاں شام، کتنا یہ لمبا چکر لگا کے دیکھو لین لگی یہ سو 1400 سے بھی زیادہ میل، 1600 میل کا فاصلہ جو گھر میں اپنے نانا کی قبر تک چل کے جانے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا لیتی تھی. خدا جانے وہ اتنا طولانی سفر کیسے کر کے گئی. میں نے عرض کیا کہ پرسوں اہل بیت نبوت کوفہ سے روانہ ہوئے، بلوں چاہتے تو سیدھا شام لے جاتے، لیکن منصوبہ بنایا ہر شہر سے گزرو، لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ، بتاؤ کہ یہ رسول ذاتی، یہ رسول کے نواسے، انہوں نے یزید کی بغاوت کی ہے. لیکن کئی شہروں میں ان کا مقابلہ ہوا. ایک واقعہ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے، ترجمہ ہے کہ اہل بیت نبوت جو ہے کربلا سے شام تک حلب کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ قیدیوں کو قافلہ ہے تو اہل بیت نبوت کا مردوں کے ساتھ رو کے ریزہ پر ہیں، سر ننگے عورتیں بے پناہ اونٹوں پر ہیں، رسول کی بیٹیاں ہیں اور ظالم ان کو ادھر لے کے آ رہے ہیں. تو ایک علی کا صحابی تھا عمر انصاری، عمر انصاری، اس کی بیٹی نے جب یہ سنا، ترنت صدف ہے اس کا نام، اس نے اپنے ہم عمر نوجوان بچیوں کو اکٹھا کیا کہ مرد تو ہمارے پاس شاید تیار نہ ہو جانے کے لیے، اور ہم چلتی ہیں جا کر ظالموں کا مقابلہ کرتی ہیں، ان سے سر چین کے لاتی ہیں، ان سروں کو میں اپنے گھر میں دفن کروں گی. میرے لیے کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہوگا. پتا اسے کیسے چلا؟ اس کا بابا بازار گیا ہوا تھا کچھ لینے کے لیے، جب گھر واپس لوٹا امامہ کھلا ہوا ہے، سر میں خاک ہے، روتا ہوا آ رہا ہے، ماتم کر رہا ہے. آگے بڑھ کے کہتی بابا کیا کسی نے گستاخی کی ہے؟ کیا کسی نے ظلم کیا ہے؟ کیا کسی نے آپ کی شان میں کوتاہی کی ہے؟ کیا نہیں بیٹا، حسین شہید کر دیے گئے. پہلے جب اس نے حسن کی شہادت کی خبر سنی تھی نا، تو مورخ نے لکھا اس نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر شبیہ بنائی تھی کہ یہ مولا حسن کی قبر ہے جو وہ نبوت کا سوار تھا. اس وقت وہ کہتی بابا مجھے اجازت دے، میں جا کر وہ سارے سر بھی لے کے آتی ہوں. بیٹی تو کیسے جائے گی؟ نہیں بابا تو اجازت دے. انہوں نے مردانہ لباس پہنا، خواتین کا ایک لشکر چلا. جب لشکر کے قریب پہنچے نا تو دیکھا کہ بس زیادہ ہیں، مقابلہ کرنا مشکل ہوگا. انتظار کیا. اس وقت درۃ الصدف کہتی ہے کہ مجھے علم ہے کہ میرے مولا علی کا ایک خاص صحابی جس نے قرآن کریم پر مولا علی کے حکم سے احرام لگوائے تھے، نقطے لگوائے تھے، وہ آپ کا صحابی یہیں معاویہ کے ڈر سے اپنے خاندان کو لے کے صحرا میں کہیں ہے. میں اس سے جا کے ملتی ہوں. وہاں پہنچی، اس کو سلام کیا، سردار میں تم سے ملنے کے لیے آئی. کیا تو علی کا ماننے والا ہے؟ خاموش. کہتا علی کا ماننے والا، علی کا غلام. علی کی بیٹیاں کہتی ہو کر سر ننگے
تیرے قریب سے گزر رہی ہے. مردوں کا قافلہ ہے، فوج بہت زیادہ ہے. کیا اے سردار تو اپنے قبیلے کی عورتیں مرد لے کر میرے ساتھ چلتا ہے، ہم جا کر مقابلہ کریں؟ تو دیکھ کے خاموش ہو گئے. اب تو اور یہ قدم تو پھر تارا دیکھ گئے. میں نے تو سمجھا تھا کہ تو مولا علی کا صحابی کتنی جگہوں میں شریک رہا، علی کے حکم سے تو نے قرآن لکھا. آج جگہ جگہ شیعوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور تو یہاں بیٹھا ہے. تجھے تو لبیک کہنا چاہیے تھا. اے سیدہ، اے میری سردار، میں تو اس بات پہ حیران و شرمندہ ہوں کہ ہم مرد ہو کر یہاں بیٹھے ہیں اور تو ایک عورت ہو کر، نوجوان بچی ہو کر عورتوں کو لے کر یہاں تک پہنچ گئی ہے. نہیں تو آگے چل، میں تیرے پیچھے چلتا ہوں. میرے قبیلے کی تمام عورتیں چلیں گی، سب پر چلیں گے. ازادہ میں یہ پورا لشکر اکٹھا ہو کے آتا ہے. دولت الصدف جو ہے اس کی کمان کر رہی ہے. ہم آور ہوتے ہیں. جس ملعون کے پاس مولا غازی کا سر تھا، اس کا رشتہ دار تھا، سب سے پہلے وہ اس پہ حملہ کرتی ہے. سر گرنے لگتا ہے، اس کو آگے بڑھ کے سنبھال لیتی ہے، سنبھال کے سر کو محفوظ جگہ پہنچاتی ہے. ایک ایک کر کے سر چھینتی ہیں یہ بچیاں. اتنے میں بیویوں کو دیکھتی، پہلے بیویوں کو چھڑا دو. ساری بیویاں بھی آزاد کرا لی گئی، سر بھی چھین لیے گئے. اس وقت حلب کے حکمران کو پیغام بھیجا گیا، بغیرت تجھے کہا گیا تھا کہ خطرہ ہے، فوجیں بھیجی ہے، تو نے فوجیں نہیں بھیجی. ان عورتوں نے ہم سے یہ سب کچھ چھین لیا ہے. تو یہ وہ بیویاں تھی جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا تھا. دولت الصدف جس کی کمان کر رہی تھی، علی کا یہ صحابی جس کا کمانڈر تھا. لیکن پھر زیادہ فوجیں آئیں، پھر جنگ ہوئی، یہ سب شہید ہو گئے. ان کے سر اس سے راستے میں انقلاب برپا ہوتے گئے. آزاد اور پھر ملعونوں نے یہ سوچا اب شہروں سے مت گزرو، وگرنہ تو یہی حال ہوگا. اب وہ چرچوں میں بنا دیتے تھے، عیسائیوں کے چرچوں، قیدی عورتوں کو، مردوں کو، سروں کو چرچوں میں رکھتے اور خود باہر پہرا دیتے. ایک چرچ جو ہے اس کا واقعہ عرض کر کے آگے چلتا ہوں. وہ پادری جو تھا اس نے منظر عجیب سا دیکھا کہ جس کمرے میں شہداء کے سر رکھے ہیں اس سے نور پھوٹ رہا اور پھر آسمان سے کچھ نور نازل ہو رہے ہیں. اس نے سارے پادریوں کو بیدار کر دیا اور دیکھو یہ کون لوگ ہیں. اتنے میں کچھ بیویوں کی رونے کی آوازیں آتی. انہیں حکم ملتا ہے کہ اپنا چہرہ، اپنا رخ پھیر لو. آنے والی بیویاں کوئی معمولی بیویاں نہیں، ان میں مریم موجود ہے، ان میں زہرا موجود ہے، ان میں رسول زادیہ موجود ہیں، ان میں ابا حاضرہ موجود ہیں. تو پھر پوچھتے ہیں کہ آپ ہیں کون اور یہ صندوق کیا ہے، یہ سر کیا ہے؟ ہاں یہ اسی رسول کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے کا کٹا ہوا سر ہے جس سے یہ نور نکل رہا ہے. ازادہ میں یہ معجزہ دیکھ کے پورا چرچ جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر چادریں پیش کرتا ہے. ازادہ آج بھی ہمیں عیسائی تانا دیتے ہیں، کربلا میں چادریں لے کر پیش ہوتے ہیں، آپ کے عزا خانوں میں چادریں لے کے آ جاتے ہیں عورتوں کے لیے. وہ مسلمان اور تم تو اپنی رسول کی بیٹیوں کی چادریں چھینتے رہے. اب مریم کے ماننے والے تمہیں چادریں پیش کر رہے ہیں. جب یہ منظر بھی سامنے آئے تو کئی چند راستے میں مسلمان ہوتے گئے.
عزاداروں، لیکن جب شام 9 میل رہ گیا تو ایک نیا حکم آ گیا، شمر سجاد سے کہو کہ اپنے تمام خواتین کو، بچوں کو اونٹوں سے اتار دو، ہم پیدل چل کے جانا ہے، تو غریبوں کے گھر میں رونے والوں اور مظلوم کی بیٹیوں کو فرصت دینے والوں آج رونے کی راتیں ہیں، مظلوم کی بیٹیاں پردیس میں زخمی تلیاں، پاؤں سے خون، سر ننگے رسن بستہ، بھوکی پیاسی پانی مل جائے تو پی لیتی ہے، نہیں ملتا تو میل پیاسا جلتی رہتی۔ عزاداروں پیدل چلنا شروع ہوا۔ عزاداروں جب یہ قافلہ یکم سفر کو پہنچتا ہے نا دمشق میں، تو جو مرکزی دروازہ تھا وہاں پر اس قافلے کو اس لیے روک دیا گیا تاکہ شام کے بازار اور دربار سج جائے، تماشائیوں کا ہجوم بڑھ جائے، پتھر مارنے والی عورتیں آگے آ جائیں۔ عزاداروں اس باب سعاد جسے کہتے ہیں، بطول کی بیٹیوں نے جو علماء بیان کرتے ہیں 15 آذانیں وہاں اسی دروازے پر کھڑ کے سنی تھی۔ بازار و دربار سجتے رہے، بغیر تماشا دیکھتے رہے، پتھروں کی بارش ہوتی رہی، آگ کی بارش ہوتی رہی۔ عزاداروں یہ قافلہ گزر رہا تھا کہ جب بغیرتوں کا ہجوم پڑ گیا تو اس وقت جناب زینب نے اپنے بھائی کے سر کی طرف دیکھا، حسین کا کٹا ہوا سر، آنکھیں بند ہیں۔ اس وقت زینب کہتی ہے بھیا میں نے تیرا امتحان 70 قدم پہ کھڑے ہو کے دیکھا تھا، اب میرا امتحان شروع ہوا ہے، تو نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ تو بے شک قتل ہوا تھا لیکن فرات سے کبھی تو ٹھنڈا جھونکا آتا ہوگا نا۔ یہ نجس ماحول ہے، بغیرتوں کا ہجوم ہے، تماشا ہی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بھیا تو قرآن کی تلاوت شروع کر دے تاکہ لوگ تیرے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت سنیں، اب ہمارا پردہ بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ عزادار حسین کے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز بلند ہوئی، سورہ کہف پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ سورہ کہف کے اصحاب کے غاریں جو ہیں وہ بھی شام اور اسی طرف ہیں اور اس واقعے کو لوگ جانتے تھے۔ تو جب سر حسین سے کٹے ہوئے سر سے سورہ کہف کی تلاوت شروع ہوئی نا تو بازاریوں کا رخ حسین کی طرف پھر گیا۔ اسی دوران جناب زینب کی ایک کنیز جس نے جناب زینب سے قرآن پڑھا تھا، اس کی کنیز بازار سے کوئی چیز لینے کے لیے جب آئی اور بازار میں دیکھا کہ چند قیدی ہیں، بغیرتوں کا ہجوم ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، پتھر اور آگ پھینکی جا رہی ہے، چند قیدی عورتیں بے پناہ اونٹوں پر سر ننگے سوار ہیں، ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو دوڑتی ہوئی گئی اپنی مالکن کے پاس، کہا تو تو کہا کرتی تھی کہ جیسے میرے سردار قرآن پڑھتے ہیں نا ایسا کوئی قاری قرآن دنیا میں نہیں، لیکن میں ایک ایسا قاری دیکھ کے آئی ہوں جس کا سر دھو کے نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے، جس کا گھر خدا جانے کہا ہے۔ کہتی ہے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس قیدی کی تلاوت سنوں، اگر سے مجھے آقا ذاتی نے منع کیا تھا قیدیوں کا تماشا نہ کرنا، جب میں ساتھ سر پہ چادر اوڑھ کے آئی، آگے جب میں نے اس قیدی کی تلاوت کی آواز سنی نا تو مجھے ایک شک ہونے لگا کہ یہ آواز تو میرے آقا مولا حسین سے ملتی ہے، خدا نہ کرے یہ حسین ہو۔ ہاں کس سے پوچھوں کہ یہ کون ہے؟ کہتی پھر سوچ کے میں نے سوچا کہ قیدی عورتوں سے پوچھتی ہوں۔ آگے جناب زینب پہ سلام کیا، بی بی نے سلام کا جواب دے کے کہا تم پردیسر قیدی پہ سلام کرنے والی کون ہو؟ ایک
مرتبہ پھر سلام کر لو. کہا کہ میں نے جب سلام کیے تو میں نے کہا شاید سلاموں کے لیے ترس گئی ہو. کہا کہ ہاں میرے سلام کرنے والے سارے مارے گئے. اللہ اکبر. انہیں بھی شرم محسوس نہ کرو. پوچھا تو کون ہے؟ آزاد علی پوچھنا تھا کہاں سے آئی ہے, کہاں کی رہنے والی ہے؟ کہاں میں مدینہ کی رہنے والی ہوں. یہ سنتا تھا, اتنا ہو کے کہتی ہے, بیتاب ہو کے, تو مدینہ کی رہنے والی ہے. تو جب مدینہ میں تھی جب تجھے قید کیا جا رہا تھا تو میرے آقا حسین کو سفارش بنا لیتی کہ مدد تھی کسی نے تجھے کو قیدی بنا. اس وقت حسین نہیں تھے. اس میں ایک کڑیل نوجوان بھائی تھا کمار بنی ہاشم, جہاں تک اس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا. اس کو کہتی وہ تیری سفارش کر دیتا. کہا وہ بھی موجود نہیں تھا جب میرے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی گئی. کہا اس کے ایک جوان بیٹا علی اکبر تھا, اس سے کہتی وہ تیری سفارش کر دیتا. کہا وہ بھی موجود نہیں تھا. یہ بیان کرتے کرتے پھر کہتی ہے میری آقا زادی جس سے میں نے قرآن پڑھا تھا اگر تم اسے سفارشی بناتی اس نے بڑے قیدی چھڑائے تھے, تیرے بھی ضمانت لے لیتی, تیری قید بھی چھوٹ جاتی. کہا اس قیدر کا نام کیا ہے؟ کیا خبردار اس قیدر کا اس گندے بازار میں نام دیا. کہا تو مدینہ کو جانتی ہے؟ کہا کیوں نہیں. کہا محلہ بنی ہاشم کو جانتی ہے؟ کہا میں جانتی ہوں. کہا میں اسی محلہ بنی ہاشم میں رہنے والی ہوں. ہمارے نانا کے روضہ کا جب سایہ ڈھلتا تھا ہمارے گھروں میں ڈھلتا تھا. یہ کہہ کے بیوی فرماتی ہے حبیبہ مجھے پہچانو میں تیری آقا زادی زینب ہوں جس سے تم نے قرآن پڑھا تھا. سر پیٹ کے کہتی ہے آقا زادی مولا حسین کہاں گئے, عباس کہاں گئے, قاسم اور محمد علی اکبر. فرمایا سارے مارے گئے, سب شہید ہو گئے, یہ نیزوں پہ ان کے سر ہے. پھر پوچھتی ہے زین العابدین کہاں ہے, سجاد کہاں ہے؟ کہ وہ آگے جو کمر جھکائے ہوئے باپ بیٹا دونوں ایک ہی رسی میں قیدی ہے, وہ سجاد اور باقر ہے. اداکاروں پورے راستے میں سنتے رہتے ہو سجاد نے حالت رکوع میں سفر کیا تھا. وجہ یہ تھی کہ دونوں باپ بیٹا ایک ہی رسی میں قید تھے. باقر کا قد چھوٹا تھا, سجاد کا قد بڑا تھا. جب کمر جھکائے سجاد کی کمر تھک جاتی تھی اور اپنی کمر سیدھی کرنے لگتے تھے نا تو باقر کے گلے کی رسیاں گھٹ جاتی. باقر لوگ کہتے بابا تھوڑی سی کمر جھکا لو میرا گلا گھٹا جاتا. اللہ اکبر. ازادارو یہ سجاد غیور خدا جانے کس طرح بطور کی بیٹیاں بازار عبور کر گئی. ہمارا سلام و شام کی ان قیدی عورتوں پر مالک خیرات تمام خواتین کو عزت عطا فرما, بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما, مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, شاہ صاحب کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. مالک خیرات سے امام حسین کی کوئی وقت دیکھنا نصیب نہ فرما. حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور المذکور میں تعظیم فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعمال و احسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين.